باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائٹ ورلڈ کے دوستو السلام علیکم، میں ہوں شرجیل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ ورلڈ۔ ناظرین اکرامی، یہ اگست 2009 کا ایک گرم ترین دن تھا جب میں نے اس شخص کو پہلی بار دیکھا۔ وہ شخص تپتی سڑکوں پر رینگتا ہوا مختلف دکانوں کے آگے بھیک مانگتا ہوا آخر ایک بڑے سے پلازے کے آگے آ کے اپنا ڈیرا ڈال لیتا۔ پسینے سے شرابور کبھی لنگڑاتا تو کبھی گر جاتا، کبھی بیٹھ جاتا اور کبھی رینگنے لگتا۔ کئی دن وہ بھوکا پیاسا وہیں پر پڑا رہتا۔ اس کے چہرے سے حیرانی اور ویرانی کے علاوہ بلا کی مظلومیت ٹپکتی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر انسان کراہت محسوس کرتا۔ بکھرے بال، داڑھی بڑی ہوئی، جسم پر میل کے دھبے، پھٹے ہوئے جوتے، میلے کچیلے کپڑے اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ وہ روزانہ ایک مخصوص ٹائم پر مختلف دکانوں سے ہوتا ہوا پلازے کے اینڈ سامنے آ بیٹھتا، گویا یہ جیسے اس کی جاب ہو۔ اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل تکلیف سے کٹ سا جاتا۔ میں سوچتا یہ کون ہے؟ ایسی کون سی مجبوری ہے جو اسے یہ کام کرنے پر اکساتی ہے؟ جانے اس شخص کے گھر میں کتنے افراد ہوں گے؟ کیا یہ غربت اور افلاس کا مارا ہوا ہے؟ ایسے بہت سارے سوال مجھے اس شخص کی جانب مائل کرتے۔ موسم اتنا شدید گرم کہ کوئی گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اس تپتی دھوپ میں یوں ہی سڑک پر بیٹھا رہتا۔ دن بھر وہ اپنے مخصوص انداز میں لیٹا رہتا، کبھی سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتا اور پھر سے کسی اور جہاں میں گم ہو جاتا۔ ناظرین اکرام، اس کی کئی حرکات سمجھتے سے بالا تر تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہر دم موجود رہتی۔ وہ صبح نمودار ہوتا اور شام کے وقت رینگتے ہوئے اپنے آشیانے کی طرف چلا جاتا جہاں وہ روز آ کر بیٹھتا تھا۔ اس سڑک کے دوسری سمت میں ایک بڑا سا پلازا موجود تھا۔ پلازے کے اطراف میں چند مکانات بھی تھے۔ وہ شخص سارا دن پلازے کے اوپر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ کئی مہینے گزر جانے کے باوجود بھی اس شخص نے چھٹی نہیں کی۔ وہ ہر روز ہی مجھے سڑک پر ملتا، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے بعد عید کے ایام میں بھی وہ مجھے اسی سڑک پر اسی جگہ پہ موجود دکھائی دیا۔ بارش کے دنوں میں بھی اسے اسی جگہ پر موجود دیکھ کر دل پریشان ہو جاتا۔ دل میں خیال آتا کہ آخر یہ شخص ہے کون؟ ناظرین اکرام، روز اس کا چہرہ دیکھ کر یہ میرے دل پر نقش سا چھپ گیا۔ اکثر اوقات میں لاشعوری طور پر بھی اسے دن میں کئی بار یاد کر لیتا۔ اس بھکاری کی اصلیت جاننے کے لیے دل میں جستجو سی پیدا ہونے لگی، لیکن مصروفیت کی وجہ سے کبھی اس کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ بارشیں بھی گزر گئیں اور سردی کے موسم نے اب انگڑائی لے لی، لیکن اب بھی وہ پاگل اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوا وہیں پہ دکھائی دیا۔ آہستہ مجھے اس بات کا یقین ہونے لگا کہ اس کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، یا پھر یہ حقیقت میں کوئی پاگل ہے۔ اسی پلازے میں آفس ہونے کی وجہ سے اس پاگل سے میری ملاقات ہر روز ہوتی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں اسے کچھ پیسے دے دیتا تاکہ اس کی ضروریات مکمل ہو سکیں۔ روزانہ اسے دیکھتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں پلازے کے ایک مخصوص حصے پر جمی رہتی ہیں۔ وہ کئی گھنٹے اپنی پلک تک نہ جھپکتا۔ دن کے کسی بھی پہر میرا گزر وہاں سے ہوتا تو وہ شخص مجھے وہیں پہ دکھائی دیتا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت میرا گزر اسی راستے سے ہوا۔ میں جیسے ہی پلازے کے قریب پہنچا، مجھے وہی بھکاری سڑک کے کنارے لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ کیونکہ یہ جنوری کی 15 تاریخ تھی، سردی بہت شدید پڑ رہی تھی اور میں کار کے ہیٹر میں بھی ٹھنڈ محسوس کر رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں چونک گیا، کیونکہ اس کے جسم پر ایک معمولی چادر کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں قریب گیا تو دیکھا کہ یہ پاگل یوں ہی پلازے کے اوپر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا اور کئی سوالات سوچتے ہوئے پھر چل دیا۔ چند دن گزرے تو میرا تجسس بڑھنے لگا۔ میں سوچتا یہ کیسا شخص ہے جسے نہ سردی محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی؟ اس سوال نے میرے ذہن کو کئی بار پریشان کیا۔ یہ غالباً فروری کی ایک صبح تھی، اتوار کا دن تھا اور آفس سے چھٹی تھی۔ میں صبح اٹھا، ناشتہ کر کے اخبار اٹھایا اور اتنی ساری سرخیوں میں ایک خبر نے مجھے حیران کر دیا۔
اسی پلازے کی تصویر کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ رات گئے خفیہ ایجنسیز کے چھاپے سے خطرناک غیر ملکی دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں، جن کے پاس سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود بھی برآمد کر لیا گیا ہے، اور وطن عزیز کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر میں نے پڑھی، میرا دھیان اسی پاگل کی سمت گیا۔ دل کہنے لگا کہ ہو نہ ہو اس شخص کا اس واقعے کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں بہت تیز رفتاری سے اٹھا، کار نکالی اور پلازے کی جانب چل دیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جب میں اس جگہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ سڑک کے اس حصے پر جس جگہ پہ وہ پاگل شخص بیٹھا ہوتا تھا، ایک بوری اور ایک گندا سا بستر پڑا ہوا ہے، جبکہ وہ پاگل وہاں پہ موجود نہیں۔ وہ دن اور آج کا دن میں اسے ہر جگہ تلاش کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے آج تک نظر نہیں آیا۔ میں سوچتا ہوں کہ نہ جانے وہ کس ماں کا لال تھا، کس باپ کا لاڈلا تھا، کس بہن کی آنکھ کا تارا اور کس بھائی کا سہارا تھا، اور کس کے سر کا سایہ تھا وہ، جس نے اس پاک وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی ہستی تک مٹا ڈالی۔ نہ جتایا، نہ ہی اسے کوئی ایوارڈ ملا، اور نہ ہی اس کے نام کے کوئی نعرے لگائے گئے، اور نہ ہی اسے میڈیا پر دکھایا گیا۔ ناظرین اکرام، وہ ہماری پاک فوج کا ایک گمنام ہیرو تھا، اور یہی وہ ہیروز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا وجود قائم و دائم ہے۔ ایسی ہی ایک مثال کیپٹن قدیر کی ہے، جو آج سے 1 سال قبل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوا۔ اس کے ساتھ رہنے والے انسان اسے ایک فرشتہ صفت انسان کہتے تھے۔ کیپٹن قدیر نے اپنی ملک و قوم کے لیے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جسے سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وطن کی مٹی سے کیپٹن قدیر کو اس قدر پیار تھا کہ اس نے اپنی ذات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس مٹی کی سربلندی کی خاطر اپنی جان دے دی۔ کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمین دار گھرانے سے تھا۔ اس کی ذاتی ملکیت میں 300 ایکڑ کی زمین بھی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ کیپٹن قدیر سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ وہ چاہتا تو عیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن جذبہ حب الوطنی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا، اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے پاک فوج میں جانے کا ارادہ کیا۔ یہ بات ان کے رشتہ داروں تک پہنچی تو کئی قسم کے جملے سننے کو ملے، لیکن کیپٹن قدیر صرف ایک جملہ کہہ کر سب کو خاموش کروا دیتا کہ اسے وطن عزیز کی خاطر پاک فوج میں جانا ہے۔ وہ اپنا تن من دھن ملک کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے، اور یوں کیپٹن قدیر نے فوج کی دنیا میں قدم رکھا، اور چند ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اسے ترقی ملنا شروع ہو گئی۔ جذبے اور ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے چند سینئر افسران نے کیپٹن قدیر کو ملٹری انٹیلیجنس کے محکمے میں بطور کیپٹن تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں ملت کے اس جانباز کو کیپٹن کے عہدے پر ترقی ملی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد افسران نے اسے ایک خفیہ مشن پر روانہ کیا۔ یہ مشن بلوچستان کے حساس علاقہ جات میں مکمل کیا جانا تھا۔ ہدایات کے مطابق کیپٹن قدیر نے را کا نیٹ ورک ڈھونڈ کر اسے تباہ کرنا تھا۔ کیپٹن قدیر الاٹ کردہ علاقے میں پہنچا اور حالات کا جائزہ لے کر اس نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ وہ دن بھر پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے گر آزماتا، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ ایک رات اس جنونی شخص کے ذہن میں عجیب ترکیب آئی۔ وطن کی محبت میں کیپٹن کے عہدے پر فائز قدیر نامی شخص نے تمام حدیں پار کر دیں۔ اگلی صبح وہ ایک فقیر کے روپ میں کوڑا چوڑنے لگا، اور یہ شخص اسی روپ میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 3 سال تک کوڑا چنتا رہا، اور اسی دوران کیپٹن قدیر نے کئی اہم معلومات ہیڈ کوارٹرز تک پہنچائیں، اور اس کا اصل مقصد اس وقت پورا ہوا جب کیپٹن قدیر را کے ایک خطرناک نیٹ ورک تک پہنچ گیا۔ اس نیٹ ورک کا لیڈر کلبھوشن یادیو تھا۔ جی ہاں دوستو، کلبھوشن جیسے عالمی دہشت گرد کو پکڑنے میں اہم کردار کیپٹن قدیر نے ہی ادا کیا۔ آج بلوچستان میں امن کی فضا قائم ہے، اور یہ سب کیپٹن قدیر کی ہی وجہ سے ہے۔ کس طرح کیپٹن قدیر 3 سال تک کوڑا چنتا رہا، ایسے لوگ عام انسان ہرگز نہیں ہوتے، اور میرے خیال میں ناظرین اکرام، ایسے لوگوں کو فرشتہ صفت انسان کہنا کوئی بیجا نہ ہوگا۔ بحیثیت قوم ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے۔ دنیا کی اقوام انہی کارناموں کی بدولت افواج پاکستان کو بہترین افواج کی لسٹ میں شامل کرتی ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں افواج پاکستان کے
کہ جن کی وجہ سے آج اس ارض پاک کی زمین کو کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وطن کے سپوتوں، شہیدوں اور غازیوں کو سلام۔ اے وطن کی مٹی گواہ رہنا کہ وطن کی خاطر ہم نے کیسے کیسے شہزادے قربان کر دیے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے وطن پاکستان کو رہتی دنیا تک شاد و آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے تمام دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔